लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मुझे अंदाज़ा है मेरे सुबह के मैसेज की वजह से आप वीडियो के इंतज़ार में होंगे, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मुझे इंसानों में कंसिडर करें, मुझे रोबोट ना समझें, मैं मशीन नहीं हूँ। हज़ारों मैसेजेस आते हैं पर्सनल में, हर शख्स को जवाब नहीं दिया जा सकता। हालांकि मेरी कोशिश होती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं पर्सनल में आपके सवालों के जवाब दूं, लेकिन मुमकिन नहीं है। बेस्ट वे क्या है? कैशवर्थ का यूट्यूब चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल, इन दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है इसका प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अगर अपडेट आती है तो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि यूट्यूब चैनल्स की भरमार है, भरमार। किसी ने कुछ अच्छा कहा तो वो भी शेयर, किसी ने कोई नेगेटिव कहा तो वो भी शेयर, और फिर बड़े बड़े तबसरा निगार बैठे हुए हैं और फतवेबाज बैठे हुए हैं। अलिफ को किली वो लोग समझते नहीं हैं। इसलिए ये जहन में रखिएगा, कोई भी शख्स किसी भी ग्रुप में कोई भी बात करता है, किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई बात करता है, राजा रियाज और कैशवर्थ उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल सिर्फ उस चीज़ के होंगे जो चीज़ आपको कैशवर्थ और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अब ऐसे तमाम अहबाब जिनकी अभी भी खोते वाली ज़िद नहीं जा रही, इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, ज़िद शैतान की सुन्नत है। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। आपकी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था B4U, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। उनके पास तजर्बा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना सीखा था, ए सामने बैंक का गजे जी इतने पैसे डिपॉजिट करा लो तो हर महीने आके तो पैसे ले जाना, इसके अलावा कख नहीं पता। अब उसी तजर्बे की बुनियाद की वजह से आप बता दें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता दें, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो आप लोगों ने ज्वाइन की, कहाँ कहाँ पे आप खुद लुटे, साथ आपने लोगों को लुटवाया। तो खुदारा अगर आपको इतनी सेंस होती कि किसी भी कंपनी का सिस्टम आप उसको कैलकुलेट कर सकते, आप उसकी कोई, जिसे कहते हैं ना कि उसकी कोई लाइफ की कैलकुलेशन कर सकते, तो ये इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स नहीं होने थे। रीजन, लुटे पुटे आप कहीं और से हैं, लेकिन फिर वापसी आपकी हो जाती है, रह सह के आखिरी स्टेशन रह जाता है, या तो वो सैफरमान न्याजी होता है या फिर वो राजा रियाज होता है, और फिर सारी भड़ास जो है वो हम दोनों पे ही निकलती है। हालांकि वेरी फ्रेंकली मैं कितनी दफ़ा इस चीज़ की वजाहत दूँ, भाई B4U इज़ अ डिफरेंट थिंग। B4U की लाइबिलिटी सैफरमान खान न्याजी की है, ना वो राजा रियाज की है, ना आपकी है, ना कैशवर्थ की है। मैं तो सिर्फ जो एक आप लोगों को एक ज़ुबान दी थी, जिस यकीन के साथ मैंने कैशवर्थ ज्वाइन की थी, उसकी वो वादा वफा करने का वक्त आया है। मैं 12 कह चुका हूँ, मुझे तकरीरें करनी नहीं आती, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। आई लव टू डू प्रैक्टिकल, हमेशा प्रैक्टिकल करने की कोशिश की। अब भी वक्त है, समझ जाएं, वक्त निकालें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कैशवर्थ का सिस्टम ज़रा स्टडी करें, सिर्फ सिस्टम। राजा राज मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अगर अपने YouTube चैनल पे बैठ के इतना बड़ा अगर मैं दावा करता हूं, उसमें कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा कैशवर्थ के सिस्टम को दुनिया की किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करके देख लें, तो मैं उस शख्स को अपना गुरु मानूंगा। इसके लेवल का कोई सिस्टम तो ला के दिखाएं। इतना लॉन्ग लिस्ट लाइफ का जो प्रोजेक्ट है कोई ला के मुझे दिखा दे, क्योंकि सिस्टम इटसेल्फ बोलता है कि यस, मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर जान है, मेरी एक लाइफ है। सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जो सवाल किए जाते हैं, कैशवर्थ क्यों देगी, कहाँ से देगी, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मुझे नहीं पता कि ये मेरी वीडियो कितनी देर की होगी, ये शॉर्ट बनती है या लंबी वीडियो बनती है, लेकिन मैं आज इस कट्टे को क्लोज कर देना चाहता हूं। आपको समझ सिर्फ उस सूरत में आ सकती है कि अगर इस वीडियो को वक्फे वक्फे से पॉज करके सुनते जाएं, पेपर पेन अपने सामने रखें, लिखते जाएं। अगर आपको खुद समझ नहीं आई, आप किसी दूसरे को खाक समझाएंगे, तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैं आज आपके सामने एक पूरी एक प्रॉपर एक चीज रखूंगा, फिर गौर कीजिएगा कि मेरी बातों में कितना वजन है।
कैश वर्थ इन तमाम चीज़ों को ऑन कर सकती है? कैश वर्थ वाकई इन लोगों को अकोमोडेट कर सकती है या कि नहीं कर सकती? मैं कोई हवाई फायरिंग कर रहा हूँ, मैं कोई टुल्ले मार रहा हूँ? इतनी बात जहन में रखिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ से पहले ही हर उस शख्स को, हर उस दोस्त को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपका बिजनेस उस लेवल का है कि आपने कैश वर्थ को आज की कैश वर्थ बनाने में जो रोल प्ले किया है, आप उनमें से एक हैं, तो फिर अपनी लिस्टें रेडी रखें। किसी भी लम्हे राजा रियाज या कैश वर्थ की मैनेजमेंट की तरफ से आपको कॉल आ सकती है, आपको मैसेज आ सकता है कि दें जी हमें लिस्ट, हम पार्टी शुरू करने लगे हैं। ये जहन में रखिएगा, अभी तो ये पार्टी शुरू होने जा रही है, तो बांगे और चीखें इतनी ज़्यादा निकल रही हैं लोगों की। तो जब ये सिलसिला शुरू हो गया, हर महीने, मैंने पहले गुजारिश की, मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ, डाइजेस्टेबल बात करता हूँ, काबिल हज़म बात करता हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के बात करता हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको एक रोड मैप दिया कि ये रमज़ानुल मुबारक है, आई विश, और ये हमारा टारगेट है और एक गोल है कि आने वाले रमज़ान तक स्टेप बाय स्टेप, मैं कहता हूँ जी हर महीने हम हज़ारों लोगों को अकोमोडेट करते जाएं। पीछे कोई सिंगल शख्स रहेगा, कैसे होगा? मैं वो नुकात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर अल्लाह ने यहाँ पे कोई भूसा नहीं भरा हुआ और शैतान वाली ज़िद नहीं है, और अगर आपको सिर्फ राजा रियाज की शक्ल पसंद नहीं है या राजा रियाज का एटीट्यूड पसंद नहीं है, तो खुदारा इन चीज़ों से निकले। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मुझसे वो अहबाब नाराज़ होते हैं कि जिनका हर स्टेप, जिसे कहते हैं ना, वो कंपनी के कूड़े की तरफ जाता है। मैं तो चवानी अठनी इकट्ठे करने के चक्कर में हूं कि ये कतरा कतरा करके दरिया बनेगा, तो तब जाके ये अरबों की लाइबिलिटी जो है वो इकट्ठी होगी। अगर मैं आप लोगों की डिमांडें पूरी करना शुरू कर दूं, फिर तो राजा रियाज बहुत अच्छा है, नहीं तो उसकी शक्ल भी आपको पसंद नहीं होगी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे राजा रियाज के लिए। तो खुदारा इन चीज़ों से निकले, अपनी ज़ात को माइनस करे, दूसरों के लिए सोचे। वो जिसे कहते हैं कर भला और हो भला, लेकिन ऐसे अहबाब की भी कमी नहीं है। मैं यकीन करें, मैं जो बातें आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरा तो जिसे कहते हैं ना, वो शेरों के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से मेरा तो खून बढ़ गया है। वज़न पता नहीं मेरा बढ़ा है या नहीं बढ़ा, लेकिन मेरा खून ज़रूर बढ़ा है। आपकी मोहब्बतों का, आपके ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो उन कैलकुलेशंस की तरफ आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपसे एक जिक्र किया था अपने एक वीडियो में, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे लिए आज दिन तक, इस लम्हे तक कैश वर्थ से विदड्रॉ एक सिंगल डॉलर का भी लेना खंजीर बराबर है। वाई? मकसद सिर्फ एक है कि ये लाखों लोग अकोमोडेट होने चाहिए हैं। मुझे पता है कि कंपनी की क्या लाइफ है, मुझे यकीन है, मैं बड़ी खुली डुली बातें करता हूं। इस लाइफ की प्रोजेक्ट है, एक लंबी लाइफ है। इंशाल्लाह जो राजा रियाज कमाएगा, हो सकता है वो कोई दूसरा ही ना कमा सके, लेकिन उसके लिए पहले कुर्बानी देना बड़ा ज़रूरी है। ये जो दिहाड़ीदार ग्रुप होते हैं ना, डंग टपाऊ ग्रुप, कि जिनका टारगेट सिर्फ आ जाके हमारी दिहाड़ी लगी है या नहीं लगी है, किसी न किसी तरीके से कंपनी को डज मारने के चक्कर में वो ज़रूर होते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से निकले, अपनी ज़ात को माइनस करें। पहले मैं अकेला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करूं, आपका शुक्र अदा करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। हाउ? मैंने आपके सामने अपनी मिसाल रखी, आप सेकंड एक मॉडल सामने रखें। डॉक्टर असगर साहब, वो आए, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की, उन्होंने कहा मेरा पहले महीने का जितना बोनस आएगा, और डॉक्टर असगर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वो कोई सिर्फ B4U का लीडर नहीं है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, लोग उसको जानते हैं। अगर डॉक्टर साहब ने ये चीज़ अनाउंस की, अब अल्लाह ताला उनको खैर और बरकत दे, उनका जितना भी इंसेंटिव्स बनते हैं, जितना भी अगर उनका बोनस बनता है, क्या वो उससे उनकी टीमें अकोमोडेट नहीं होंगी? ये क्या चीज़ है? कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने की तरफ एक स्टेप है, एक मिसाल है, बहुत सारे लोग उसकी तकलीद कर सकते हैं। फिर सिर्फ डॉक्टर साहब नहीं, आमिर बशीर आपके सामने है, उसने अनाउंसमेंट की कि इवन के 7वें लेवल तक उन्होंने कहा जी
ہر لیول پہ مجھے جو آتا ہے وہ میں اپنی ٹیموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ نے اپنی ٹیموں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ صرف اپنا ہی پیٹ بھرنا ہے یا آپ اپنی ٹیموں کے لیے بھی سوچ رہے ہیں؟ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ پھر آج میں آپ کو انکشاف کر دیتا ہوں کہ کچھ ایسے احباب ہیں جو صاحب حیثیت تھے، انہوں نے اپنے بڑے اکاؤنٹس لگائے ہیں، چھوٹے موٹے انہوں نے اکاؤنٹ نہیں لگائے، انہوں نے بڑے اکاؤنٹس لگائے ہیں۔ اور وہ بڑے اکاؤنٹ لگانے کا مقصد ان کا کیا ہے کہ وہ اس کی ROI لے رہے ہیں، جو ان کی ROI آتی ہے وہ اپنی ٹیموں کو، چونکہ انہیں یقین کامل ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، وہ اپنی ٹیموں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ وہی جو انہوں نے بڑا اکاؤنٹ لگایا، ROI آتی ہے، اس سے وہ اپنی ٹیموں کے اکاؤنٹس لگا رہے ہیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کدھر جائیں، کیش ورتھ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اپنی جیب سے، لیکن کسی پلاننگ کے ساتھ۔ انہوں نے انویسٹ کیا، ROI آتا ہے، اس سے اپنی ٹیموں کو اکاموڈیٹ وہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت کے وہی ونر ہوں گے، انہوں نے ہی کمانا ہے، ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ پھر میں کس کا نام لوں؟ بے شمار ایسے احباب ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ چیز سن کے۔ انہوں نے ایک قسم کی ڈونیشن اکٹھی کی، کسی نے $50 دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 500 دیا، کسی نے 1000 دیا، کسی نے $5000 دیا۔ انہوں نے اجتماعی ایک اکاؤنٹ لگایا، ایک اکاؤنٹ، اور وہ اس کو نام دیتے ہیں ویلفیئر اکاؤنٹ۔ وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ وہاں سے آنے والی جتنی ROI ہے اس سے وہ اپنی ٹیموں کے اکاؤنٹس لگا رہے ہیں۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے ہی لوگوں کو سمجھ لگی کہ یس چشمہ یہیں سے نکلے گا، میں انتہائی شکر گزار ہوں خاص طور پہ انویسٹرز گروپ کا، چونکہ کاروباری آدمی کاروباری شخص ہوتا ہے، اور جو انویسٹرز ہیں، اب مجھے تو سم ٹائم جو ہے ایسے بھی احباب ہوتے ہیں جب وہ اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں B4U کے انویسٹر میں سے ایک انویسٹر ہوں۔ ہاں جی بھائی جی، آپ کی انویسٹمنٹ کتنی تھی؟ وہ کہتے جی 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ تھی۔ کوئی کہتا ہے جی میری 7500 کی انویسٹمنٹ تھی، میں بھی انویسٹر ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر شخص بیسیکلی انویسٹر ہے، لیکن انویسٹر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی بڑا اماؤنٹ لگے۔ بسم اللہ، ابھی مجھے اجازت نہیں دی گئی نام ڈسکلوز کرنے کی۔ بسم اللہ، ایسے ہی ایک کاروباری دوست جو کہ بڑے عرصے سے میرے ساتھ ان ٹچ تھے، برے وقت سے ان ٹچ تھے، ان کا جو ذاتی اکاؤنٹ ہے وہ 10 کروڑ پلس کا ہے۔ ان کے ریفرنس سے جو ان کے احباب نے جوائن کیا وہ بھی انہی کے لیول کے ہیں، ان کی بھی کروڑوں کی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ انہوں نے مجھے ایک حوصلہ دیا، انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا دیا۔ ان کا راج صاحب سمجھ لگ گئی ہے، چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ بتائیں ہم کیش ورتھ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نیٹ ورکنگ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ہم انویسٹرز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کمپنی بھی مضبوط ہو، لیکن ہمارا جو سرمایہ پھنس گیا تھا B4U میں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کیس کا فیصلہ کب ہوگا۔ اگر وہ ہمارا سرمایہ بھی واپس آ جائے، یہ کمپنی بھی گرو کرے، ہماری وجہ سے اگر باقی لوگوں کا بھی بھلا ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ آئیڈیا دیں، آپ کاروباری شخصیت ہے۔ انہوں نے بسم اللہ یہاں سے کی، انہوں نے کہا جی فار ایگزامپل میرا 10 کروڑ روپے لگا ہوا ہے، میں اگر صرف آپ کہیں میں کتنا انویسٹ کروں، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، کتنا انویسٹ کروں؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں میرا نقطہ نگاہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا جی ضرور، مجھے خوشی ہوگی آپ مجھے ایکسپلین کریں، مجھے آپ سے سیکھنے میں کوئی ہار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اگر اپنا اکاؤنٹ لگاؤں گا تو کیا اس کا ROI مجھے ملے گا؟ میں نے کہا جی ایگزیکٹلی ملے گا۔ انہوں نے کہا وہ 5x پہ جائے گا؟ میں نے کہا جی بالکل جائے گا۔ انہوں نے کہا لیٹس سپوز کہ میری پھنسی ہوئی جو رقم تھی وہ 10 کروڑ کی ہے، میں صرف 2.5 کروڑ روپے انویسٹ کرتا ہوں، تو یہی جو 2.5 کروڑ ہے یہ جب 5x کو جائے گا تو وہ اماؤنٹ کتنا بن جائے گا؟ میں نے کہا زبردست۔ اس نے کہا ایک تو مجھے اس کا ROI آ جائے گا، پلس آپ مجھے اس چیز کی گارنٹی کریں کہ جو میرا ادھر پھنسا ہوا پیسہ ہے کیا اس کو آپ یہاں پہ اکاموڈیٹ کریں گے، کیا وہ مجھے ملے گا؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ ملے گا۔ اور صرف وہ نہیں، وہ ایک آئیڈیا آنا تھا،
میں نے مختلف انویسٹر حضرات کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا. الحمدللہ 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 میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے انویسٹر حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. بے شمار احباب ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم منیمم جتنی ہماری انویسٹمنٹ تھی اس کا 25% ہم یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور تاکہ ہمارے جو پھنسی ہوئی جو رقم جو B4U میں تھی وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملتی رہے. تو یہ وہ چیز ہے. ایک وہ ٹائم تھا کہ راجہ ریاض اکیلا تھا، چند ساتھی تھے، ایک نرسری سامنے آئی تھی. آج ٹاپ لیڈرشپ کی صورت میں وہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ. اب تو جسے کہتے ہیں کہ ایک کارواں بن گیا ہے. اب کہ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اب کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا ہے. ریزن وہ کہتے ہیں نا، نیت نیک تے منزل آسان. دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے. باقی جنہوں نے بک بازی کرنی ہے ان کو کھلی چھوٹ ہے، وہ اپنی بک بازی کرتے رہے. اور اب میں آنا چاہوں گا کہ کیسے دے گی کیش ورتھ، کیسے دے سکتی ہے. تھوڑی سی کھوپڑی کو استعمال کرنا ہے. کوشش کیجئے گا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. خاص طور پہ وہ جو نقاد حضرات ہیں، جن کو کھجلی ہے، جن کو خارش ہے، کیسے دے گی جی، ہاؤ از اٹ پاسبل. تو میں آج ان کو ذرا پاسبل کر کے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجہ. آج تھوڑی سی عقل استعمال کر لیں، کبھی کبھی کر لینی چاہیے انسان کو. ذرا سنیں، لکھیں، کیلکولیشن کریں، پھر بات کیجئے گا. اب ممکنہ جو کرائیٹیریا ہے، میں ابھی ممکنہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے. بہت ساری سجیشن جو ہے وہ مینجمنٹ کے سامنے ہے. مینجمنٹ از دا فائنل اتھارٹی. بٹ آئی ہوپ جو میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ مینجمنٹ میرے اسی آئیڈیا سے ایگری کرے. وہ آئیڈیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، وہ تمام احباب جو یہ کہتے ہیں کہ کیش ورتھ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے، راجہ ریاض ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے، اوکے نہیں ہے، کھاؤ خسمانو. پھر اسی کیش ورتھ سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اکاموڈیٹ کرے گی. اسی راجہ ریاض کو تڑیاں لگاتے ہیں جی ہمیں اکاموڈیٹ کیا جائے. یا تو مانے کہ یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے، یا پھر اس چیز کو مانے کہ نہیں جی الحمدللہ پہلے ہم سے غلطی ہو گئی تھی لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اپنی غلطی مان لیں، انشاءاللہ راجہ ریاض آپ کو بڑھ کے گلے لگائے گا انشاءاللہ. میرے اندر وہ کھوتے والی ضد نہیں ہے. میں ایک اوپن آفر تمام احباب کو کر رہا ہوں. اب بھی وقت ہے، سدھر جائے. نہیں آپ جانے، آپ کی ٹیمیں جانے، سیف الرحمان نیازی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، جائیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ اس کے ساتھ کریں. کیش ورتھ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیش ورتھ اور راجہ ریاض صرف اس کے ذمہ دار ہوں گے جو یہاں پہ اس کا حصہ بنیں گے. بڑی ایک سمپل سی بات ہے. اتنا نقطہ ذہن میں رکھ لیں. میں پہلے بھی اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں. لیٹ سپوز اگر کیش ورتھ ہوتی ہی نہ، پھر کیا ہوتا؟ اسی یوٹیوب چینل پہ راجہ ریاض صرف آپ کو اپڈیٹ دیتا، نیب کوڈ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی، فلانا ہو گیا، ٹھیرا ہو گیا. یا تو سالہ سال اس کا انتظار کر لیں، یا خدا کا واسطہ ہے آپ کے چولہے تو جل ہی رہے ہیں نا یار، جن کے جلنے لگے ہیں ان کے حال پہ رحم کر لیں. انتظار تو کر لیں کہ راجہ ریاض کر کیا رہا ہے. میں کچھ اناؤنس نہیں کروں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں سرپرائز دوں گا، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ وہ تمام احباب اپنی لسٹیں تیار کر لیں. اب کیسے دے گی کمپنی؟ پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو شخص حصہ ہی نہیں ہے کیش ورتھ کا، اس کو تو ملنا ہی کاک نہیں ہے. لیکن اوپر جو باتیں میں نے آپ کو پہلے اس سے پہلے جو ایکسپلین کی ہیں، بہت سارے احباب اب جڑ گئے ہیں جو اپنی ٹیموں کو اکاموڈیٹ کرانے کے لیے ان کے اکاؤنٹس لگوا رہے ہیں. اب وہ کیش ورتھ کا حصہ بن رہے ہیں. پروموشنز کی صورت میں لوگ دے رہے ہیں، گفٹ کی صورت میں دے رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اب کرائیٹیریا کیا؟ سب سے پہلی بات ڈپازٹ ہونا ضروری ہے، ویری کلیئرلی. سیکنڈ، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیڈر نہیں ہیں. اوکے، لیڈر نہیں ہے تو آپ ہیں بھائی. میں پھر کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کوئی B4U کی لیڈرشپ نے لوگوں کو اکاموڈیشن نہیں دینی، یہاں پہ کیش ورتھ کی ٹاپ لیڈرشپ نے دینی ہے. وہ کیش ورتھ کی ٹاپ لیڈرشپ آپ بھی ہو سکتے ہیں. کرائیٹیریا بہت سمپل ہے. ڈپازٹ کرائیں اپنی جیب کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے. سیکنڈ، کیا آپ نیٹ ورکر کیٹیگری میں آ چکے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے فرسٹ لیول میں $15,000 کا بزنس ہے یا آپ اس کے قریب ہے. یہ سیکنڈ چیز ہے. تھرڈ پہ ہم آ جاتے ہیں، آپ کے ٹوٹل ایکٹیو ممبرز کتنے ہیں.
اب آپ اس چیز پہ غور ہی نہیں کرتے. آپ جائیں ذرا اپنے ٹری میں لیول ٹو لیول ذرا چیک کریں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں ایکٹیو کتنے لوگ ہیں. ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ پیڈ ممبرز کتنے ہیں اس کے اندر. پھر آخری جو بات ہے, آپ کی ٹوٹل ٹیم کے ڈپازٹس کتنے ہیں. یہ تو ایک آسان سا ایک کرائیٹیریا. میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا, میری ذاتی تجویز کیا ہے جو میں نے مینجمنٹ کو دی ہے. اب اس نقطے کو آپ نے غور سے سننا ہے. پہلی بات, فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک ایسا شخص ہے جس نے بی فار یو میں 15 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے. میں ڈالر کا ورڈ نہیں یوز کر رہا ہوں. بی فار یو کا ڈالر 150 روپے کا فکس تھا. یہاں پہ کوئی فکسیشن والا تو سین ہی نہیں ہے, یہ یو ایس ڈی ٹی ہے. میں روپوں کی بات کر رہا ہوں. ایک شخص نے 15 لاکھ روپے انویسٹ کیا تھا. کسی صورت میں اس نے 5 لاکھ روپے اس نے ودرا لے لیے یا اس نے ارن کر لیا, واٹ ایور از. نیٹ اس کا کتنے پیسے پھنس گئے بی فار یو میں؟ 10 لاکھ روپے. انشاءاللہ راجہ ریاض اور کیش ورتھ ہر اس شخص کو سیم وے میں کمپنسیٹ کرے گی. کیسے؟ اگر اس کا 10 لاکھ روپے تھا, بی فار یو میں پھنسا, اس کو 10 لاکھ روپے کے برابر یو ایس ڈی ٹی کی صورت میں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا 5x کا فارمولا ہے, 10 لاکھ روپے کے برابر کا اس کو کمپنسیشن ملے گی. ہاؤ؟ بہت سارے احباب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شاید کمپنسیشن سے مراد یہ ہے کہ تسی صرف $50 لاؤ تو بس. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص کا 15 لاکھ روپے انویسٹ تھا, 5 لاکھ روپے وہ لے چکا ہے, پیچھے 10 لاکھ روپے بیلنس ہے. راجہ ریاض نے کہنا ہے یا کیش ورتھ نے کہنا ہے کہ بھائی جی دسو تھیلا لے کے تسی کتنے بیٹھے ہو, تو 10 لاکھ روپے اسی پہنچانا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آئی ڈی لگے گی. میں پھر ریپیٹ کروں گا, آئی ڈی لگے گی. آئی ڈی کس طریقے سے لگے گی؟ 10 لاکھ روپے آپ کا ڈیو تھا, کمپنی 2 لاکھ روپے کے ڈالرز لگائے گی. ریپیٹ کروں گا, 10 لاکھ روپے آپ کا ڈیو تھا, کہاں پہ؟ بی فار یو میں. لیکن چونکہ آپ کیش ورتھ کا حصہ بنے, چاہے آپ کے $50 لگے ہوئے تھے, میں اس طرف بھی آؤں گا کہ کیوں, کس طریقے سے کمپنی دے گی, چاہے آپ کے صرف $50 لگے, لیکن آپ کے 10 لاکھ پھنسے تھے, کمپنی یہاں پہ آپ کو 2 لاکھ روپے کے برابر کے یو ایس ڈی ٹی کا آپ کا اکاؤنٹ لگائے گی. 5x فارمولا ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو ایک وعدہ تھا, چراغ سے چراغ جلے گا, بجھے ہوئے چولہے دوبارہ جلیں گے. کیونکہ ایک آپشن تو وہ ہے کہ سالہ سال پھر بیٹھے رہو آپ لوگ, کرو سیف الرحمان نیازی کا انتظار, یا یہاں سے ہر مہینے آر او آئی کی صورت میں لیتے جائیں. 2 لاکھ روپے کا اگر آپ کو اکاؤنٹ لگا تو 5x فارمولا کو جب آپ ٹچ کرتے ہیں, انشاءاللہ وہ دن بھی آ جائے گا جب آپ 10 لاکھ روپے یہاں سے ریکور کر چکے ہوں گے. یہ ایک ہے بنیادی نقطہ, اس چیز پہ ذرا تھوڑا سا غور کیجیے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہاں سے دے گی کمپنی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, چھوٹی سی. فرض کیا کیش ورتھ اور راجہ ریاض $1 لاکھ کمپنسیٹ کرنے لگا. $1 لاکھ یو ایس ڈی ٹی کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. جو اوپر نیچے ہو رہا ہے, میرے خیال میں کل کا ریٹ کوئی 295 تھا. اگر $1 لاکھ کو بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً کوئی 2 کروڑ اور 90 لاکھ روپے بنتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. گزارش یہ ہے, اگر $1 لاکھ کی بھی اگر اکاموڈیشن پہلے مرحلے میں دی جاتی ہے تو کیش ورتھ کیا دے رہی ہے؟ $20,000 کے اکاؤنٹس لگیں گے. ریپیٹ کروں گا, لائبلٹی کتنے کی کلیئر ہو رہی ہے؟ $1 لاکھ کی. آئی ڈیز کتنے کی لگیں گی؟ $20,000 کی. ہر مہینے لوگوں کے چولہے جلتے جائیں گے, جلتے جائیں گے, جلتے رہیں گے. 5x فارمولہ کو جب وہ ٹچ کریں گے تو یہ $1 لاکھ کی لائبلٹی کلیئر ہوگی. مجھے یہ بتا دیں, جس طریقے سے کیش ورتھ کو رسپانس مل رہا ہے, کیا یہ کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہے کہ کیش ورتھ نہیں کر سکتی؟ تھوڑی سی خدا کا واسطہ ہے, اپنی عقل کو استعمال کریں اور انتظار کریں, اپنی لسٹیں بنا لیں. کسی بھی لمحے وہ تمام احباب جو میں نے آپ کو کرائیٹیریا بتایا ہے, پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ آپ کو کال آئے گی. کسی شخص کو, جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ میں کوئی ڈالرز دے دیں گے, ایسا نہیں ہے. آئی ڈیز لگ جائیں گی,
آخری بات، جتنے اکاؤنٹ لگیں گے یہ کمپنسیشن والے، اکاموڈیشن والے، اس پہ کسی شخص کو کوئی ریفرل کمیشن نہیں ملے گا، کسی کو کوئی ایفیلیٹ بونس نہیں ملے گا، کسی ریوارڈ میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اٹس اے بگ ڈیل؟ کیا کیش ورتھ اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ 32,000 سے زائد ہمارا نیٹ ورک ہو چکا ہے، ڈیلی کے جو ڈپازٹس آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور الحمدللہ جو آپ کی کمپلینٹ ہے کہ جی تھی بلکہ کہ ڈپازٹ کی اپروول میں ٹائم لگتا ہے، الحمدللہ سٹاف بھی انکریز کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ عید کے بعد سٹاف آلموسٹ کوئی تقریباً جو اس وقت کا موجودہ سٹاف ہے اس سے کوئی 2.5 گنا زائد جو ہے وہ سٹاف ہو جائے گا۔ دیٹ از دا فیوچر آف کیش ورتھ۔ یہ ادھر ادھر کی جو آپ سنتے ہیں ان کو جسٹ اگنور کریں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کی روزی عزیز ہے، واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو چاہے وہ قسطوں میں کر کے پیسے ملیں، تو وہ پیسے لینے کی کوشش کریں، صرف آئی ہوئی اپرچونٹی کو ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخری بات میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ میں بات کرنا چاہوں گا خاص طور پہ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے احباب یا سعودی عربیہ میں رہنے والے احباب، عید کے جو 3 دن ہیں ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے میں یہی ہوں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے میں سعودی عربیہ میں ہوں، میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ اور ان 3 دنوں میں انشاءاللہ اگر میں سعودیہ میں ہوا تو جہاں پہ میرا قیام ہوگا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی آپ تمام احباب سے فیس ٹو فیس ملنے کی، اور اگر میں یہاں پہ ہوا پھر بھی مجھے خوشی ہوگی۔ یہ 3 دن ہوں گے انشاءاللہ ہماری میل ملاقات جاری رہے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ونس اگین اس یوٹیوب چینل کو اور کیش ورتھ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم جو ہے لیٹسٹ نیوز اور ایکوریٹ خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔